بہو کو کس طرح ہونا چاہیے، یہ بہت اہم پہلو ہے. اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری شکایتیں اور بہت ساری خرابیاں گھر کے ماحول میں پیدا ہو جاتی ہیں. لڑکی جو بیوی بن کر کے آئی ہے، کسی کی بہو بن کر کے آئی ہے، اس کے حقوق کیا ہیں؟ ہم ان حقوق کو 3 خانوں میں بانٹ لیتے ہیں. پہلا حق ہے اطاعت کا، دوسرا حق ہے خدمت کا، اور تیسرا حق ہے احسان کا. اطاعت صرف وہ اپنے شوہر کی کرے گی کہ وہ جو حکم دے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی نہیں ہے تو چپ چاپ اس کو تسلیم کرے. یہ حق کا پہلا خانہ ہے اطاعت کا. اطاعت وہ صرف اپنے شوہر کی کرے گی. دوسرے خدمت. خدمت کا مطلب ہے جسمانی فائدہ پہنچانا، ہاتھ پیر سے، زبان سے فائدہ پہنچانا. مثلا کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سلنے پرونے کا کام کرنا وغیرہ. یہ عورت کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، شرعی ذمہ داری نہیں. اس کی ذمہ داری صرف ایک قرآن نے بتایا ہے، بچوں کی پرورش کی ذمہ داری ہے. اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. قرآن حکیم کے اس بیان پر ایک غور کی نظر ڈالیے، آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں 2 مرتبہ وہن کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہن کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. یہ 2 مرتبہ وہن لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا ہے اول یہ کمزور ہے بیچاری، بہت کمزور ہے. یہ اس کی ساخت ہی کمزور ہے، اس کی بناوٹ ہی کمزور ہے، اس کی خلقت کی بنیاد ہی کمزور ہے. تو اولا فطری طور پر یہ کمزور ہے ہی. اب اس کے اوپر اگر بہت ساری خدمتوں کا بار ڈال دیا جائے تو ظلم ہوگا. فطری طور پر تو یہ کمزور ہے ہی، لہذا اس کے اوپر صرف خدمت کا ایک ہی بار ڈالا جائے، وہ ہے بچوں کی پرورش کا. اب دیکھیے، ایک تو فطری طور پر یہ کمزور ہے، دوسرے 9 مہینے تک تھک تھک کر کے بچے کو اپنے پیٹ میں اٹھاتی ہے. ایک تکلیف وہ جھیلتی ہے کمزور ہونے کے باوجود، دوسری کمزوری، اور پھر بچے کی پیدائش کی تکلیف برداشت کرتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. اس کے بعد بھی یہ بچہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اس کو 2 سال تک مسلسل دودھ پلانا پڑتا ہے، اور دودھ پلاتے پلاتے 2 سال کے بعد 6 سال تک مسلسل اس بچے کی نگرانی کرنی پڑتی ہے جب تک کہ یہ باشعور نہ ہو جائے. اور اس دوران بھی شوہر نامدار اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا پڑھتے رہتے ہیں، اور وہ دوسرے بچوں کی آمد شروع رہتی ہے. اب بتائیے کہ اس چیز سے وہ فارغ ہی نہیں ہو پاتی تو اس کے اوپر اور بہت ساری خدمتوں کا بار کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ وہ کیسے ہی ان تمام مشقتوں اور تمام بوجھوں کا مکلف ہو سکتی ہے، اور کیسے اس کو ان تمام بوجھوں کا مکلف بنایا جا سکتا ہے؟ یہ تو ظلم ہوگا اس کے ساتھ. تو خدمت صرف وہ اپنے بچوں کی کرے گی. کیا ترتیب ہے! اطاعت صرف شوہر کی، خدمت صرف بچے کی. اور یہ بچہ بھی کس کا؟ اس کا تو کچھ بھی نہیں ہے. بچہ باپ کا اتنی محنت کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن بھی پکارا جائے گا تو حضرت کے نام ہی سے پکارا جائے گا. بیوی تو ایک طرف رہے گی بیچاری، ان کا کوئی نام ہی نہیں ہے. دنیا والے بھی پکارتے ہیں تو ماں کے نام کے ساتھ اسے نہیں پکارتے، باپ کے نام سے پکارتے. جناب علی نہ کچھ کرنا نہ دھرنا، اور ہر جگہ نام ان کا آ رہا ہے. بیچاری کس قدر پریشان ہو رہی ہو ہر مرحلے میں. تو اطاعت صرف شوہر کی، خدمت صرف بچے کی. 2. تیسرا مرحلہ ہے احسان کا. یہ حق کی تیسری نوعیت ہے، تیسرا خانہ ہے حق کا. یعنی بغیر جبر کیے وہ کسی کی خدمت کرتے، بغیر جبر کیے احسان کے طور پر کسی کی خدمت کر دے. ساس کی خدمت کرے احسان کے جذبے کے ساتھ، سسر کی خدمت کرے احسان کے جذبے کے ساتھ،
شوہر کے بھائی بہنوں جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے احسان کے جذبے کے ساتھ. سفر کا کپڑا دھو دے احسان کے جذبے کے ساتھ, چائے لا کر دے دے احسان کے جذبے کے ساتھ, کھانا بنا کر دے دے احسان کے جذبے کے ساتھ, اور ساس کی فرما برداری کر لے, ساس کا حکم مان لے احسان کے جذبے کے ساتھ. یہ تیسرا خانہ احسان کا ہے. اب ایک اچھی عورت, ایک اچھی بہو وہی ہو سکتی ہے جو حقوق کی ان تینوں نوعیتوں کو بڑے ہی اچھے انداز سے ڈیل کر لے جائے. حضرت کبشہ بنت کعب ابن مالک, کعب ابن مالک جانتے ہیں, وہ 3 لوگ جو جنگ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے اور جن کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی تھی اور تقریباً 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. مرارہ ابن ربیہ, ہلال ابن امیہ, مرارہ ابن ربی, ہلال ابن امیہ اور کعب ابن مالک ان کی بیٹی ہیں. حضرت کعب ابن مالک کی بیٹی ہے کبشہ بنت کعب ابن مالک. یہ کبشہ جو کعب ابن مالک کی بیٹی ہیں, ان کی شادی ہوئی تھی مشہور صحابی حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ابن ابی قتادہ. گویا کہ ابو قتادہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, ان کی بہو ہوتی ہے حضرت کبشہ جو کعب ابن مالک کی بیٹی ہے. ایک دفعہ حضرت ابو قتادہ تشریف لائے جو بہت معزز صحابی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں. حضرت کبشہ بھاگ کر کے اندر گئی, نماز کا وقت ہو رہا تھا, فوراً لا کر کے وضو کا پانی رکھ دیا. کہا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ کہا کہ ابو نماز کا وقت ہو گیا ہے, وضو بنا لیجئے. حضرت نے جب وضو بنانے کا ارادہ فرمایا, اتنے میں ایک بلی آ گئی. بلی پیاسی تھی, حضرت نے برتن کو جھکا دیا, بلی برتن سے پانی پینے لگی. کبشہ نے کہا کہ ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میری بھتیجی, میری بچی, تجھے معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے, اگر کوئی پیاسی بلی آ جاتی تھی تو برتن کو جھکا دیتے تھے. اور کیا تجھے یہ معلوم نہیں کہ بلی کا جھوٹا نجس نہیں ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بلی نجس نہیں ہے, اس کا جھوٹا پاک ہے, اس لیے کہ طوافین اور طوافات میں سے یہ تو گھروں میں گھومتی رہتی ہے, اگر یہ کسی چیز کو جھوٹا کر دے تو وہ چیز حرام نہیں ہوتی, اس لیے کہ یہ نجس نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ بہو کو اپنے سسر کی خدمت کرنی چاہیے, جیسے کہ حضرت کبشہ نے حضرت ابو قتادہ کے آنے پر فوراً پانی لا کر کے رکھ دیا. کیا اس سے ایک بہو کو یہ سبق نہیں ملتا کہ اگر چائے کا وقت ہو رہا ہے تو احساناً ہی لے جا کر ایک اپنے سسر کو چائے دے دے, نہانے کا وقت ہو گیا ہے تو پانی رکھ دے, یا گیزر وغیرہ چلا دے, یا پانی رکھ دے, یا اس طریقے کے کام کر دے. تو ایک اچھی بہو کا یہی وتیرہ ہونا چاہیے.